اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد کچھ لوگ عبادت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کے ساتھ ساتھ محبت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، اور بعض احباب یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ محبت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، عبادت کا تو اجر ہے تو محبت کا کیا اجر ہے؟ عبادت کا تو اجر ہوا تو محبت کا کیا اجر ہے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، عبادت سے ثواب ملتا ہے، عبادت سے اجر ملتا ہے، عبادت ضروری ہے، اور عبادت بھی محبت کا ہی ایک حصہ ہے۔ بغیر عبادت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر ان کی اطاعت کے کسی چیز کا حصول ممکن ہی نہیں۔ لیکن عبادت کو خشک کر دینا اور عبادت ہی عبادت رہ جائے، اس میں محبت کا کوئی حصہ شامل ہی نہ ہو، تو وہ عبادت بوجھ سا بن جاتی ہے۔ عبادت کا اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اور جب بندے کو محبت ہوتی ہے، عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور محبت کرنے والے کو محبوب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بخاری مسلم میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، فرائض کا پابند ہوں، اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہوں، کثرت صوم و صلات میرے پاس کوئی نوافل کی کثرت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تیاری بھی تو بتا نا، کیا تیاری ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عمل میرے پاس ہے۔ فرمایا کون سا؟ کہنے لگے میں خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اس کی بات سن کے مسکرائے، حضور اس کی بات سن کے مسکرائے، نبی پاک مسکرائے، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا یہ بات اچھی لگی۔ ڈانٹا نہیں حضور نے کہ تو زیادہ نفل پڑھ، تو زیادہ عبادتیں کر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت ہے؟ ڈانٹا نہیں، مسکرائے اور فرمایا اچھا اگر تو محبت کرتا ہے اللہ رسول سے تو پھر سن لے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ خشک خشک عبادتیں رہ گئی ہیں، محبت نہیں، خلوص نہیں، آ کے بیٹھنے والا بھی وہ تڑپ نہیں رکھتا، اس کے چہرے پہ وہ روشنی نہیں آتی۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے اندر شوق، ذوق، توانائی پیدا کرنا چاہتے، ہم سست سست رہتے ہیں، ہم محبت کا وہ جذبہ، وہ حسن، یہ جو ہماری محفل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری محبت کو عروج دینے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کرے گا، جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت نازل فرمائے گا، اور ایک جگہ فرمایا جو 1000 بار پڑھے گا نا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ سارا ثواب گنوایا، یہ سارا درود پاک کا یہ ثواب گنوایا حضور نے۔ فرمایا درود پڑھو گے قیامت میں روشنی ملے گی، درود پڑھو گے قیامت کے اندھیروں میں تمہیں نور ملے گا، ثواب گنوائے۔ ایک حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ ایک بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 یہ ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، ہاں اگر تو محبت سے پڑھے گا تو حضور اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو پڑھے گا اور تیرا رسول اپنے کانوں سے تیرا درود سنے گا۔ باقی جس نے پڑھا اسے ثواب بتلایا، اور جس نے محبت سے پڑھا فرمایا تیرا میں اپنے
کانوں سے سنوں گا، میں خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے اس کا جو محبت، اس کا مطلب ہے محبت کا بڑا درجہ ہوا۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن جو محبت ہے نا، ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک محبت، دوسری عقیدت، تیسرا ادب۔ یہ 3 چیزیں جتنی جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں، فیض کے دروازے اتنی زیادہ کھلتے جاتے ہیں۔ فیض کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سن لیں، فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے، خدا کی کتنی توجہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ، میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں، ان کا کرم میری جانب کتنا ہے۔ محبت والے پہ توجہ کتنی ہے؟ محبت والے پہ تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے۔ عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ فضیلت بیان کی، ان تمام صحابہ نے عمل کیے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، حنین میں گئے، ان کے اعمال ہیں۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں، نہ تبلیغ میں، نہ جہاد میں، نہ کسی اور جگہ، مجبوری بڑی تھی۔ یہ سارے عمل اس لیے، اب یہاں کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے کہ جی عمل نہ کرو خالی محبت کرو، ان کی مجبوری تھی، ان کی والدہ علیل تھیں تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی، وہ آئے نہیں، لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا، کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ محبت کا اجر ہے، محبت کا اجر۔ جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے، ثواب بتلایا، اور پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا۔ اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا، اتنا اجر رکھ دیا۔ جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے، کرتا۔ یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک، منہ مبارک نصیب ہو جائے، اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ۔ اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے، دے کے آئے۔ خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں، محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے، موٹا موٹا سا عمل، موٹی موٹی سی بات کرو۔ تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، محبت ناقص نہیں ہوا کرتی۔ محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ محبوب تو دیکھیے نا، صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو، سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، جس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے۔ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے، کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی۔ تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا، جتنی دیر محبت تیرے دل میں۔ ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے،
ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے، اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا۔ تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی ہے، محبت نکالتی ہے بندے کو دین کے لیے، محبت آگے بڑھاتی ہے اس کو خدمت کے لیے، محبت ہے جو وارفتگی کا جذبہ اختیار کرتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں، اب ایک نیا رٹا نکل آیا، کہتے ہیں ساڈا ماں پیو ہی ساڈا پیر ہے۔ اب یہ بھی ایک فتویٰ عام ہو گیا، جب تک اماں ابو موجود ہیں ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک فتویٰ ہے، بہت سارے لوگوں کا میں نے سنا ہے۔ خدا کے بندو، حضرت ابو بکر صدیق جیسا پیر گھر میں موجود تھا، پھر بھی ان کے بیٹے نے جا کے در رسول پہ ہاتھ رکھا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے اپنی اولادیں جا کے مرید کرائی ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے بھی اپنے بچے جا کے کہیں بیعت کرائے، اپنے گھر میں ہر شے موجود تھی، جو پیر تھے انہوں نے بھی کہا نہیں، روحانی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم کافی نہیں، کہیں لے جانا پڑے گا، کہیں بٹھانا پڑے گا۔ یہاں لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ گھڑتے ہیں۔ پیار، وارفتگی، خلوص، وفا کا رشتہ، محبت جب تک قائم نہیں ہوتی، اور محبت میں جب تک روز بروز اضافہ نہیں ہوتا، روز بروز جب تک یہ توانائی نہیں پکڑتی، سمجھ لیں کہ زندگی تنزل کا شکار ہے، آپ واپس آ رہے ہیں آپ۔ اور محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، پیار جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ لوگوں کو اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں میں نوکر بنا ہوا ہوں، کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں جب تجھے عشق آداب سکھا دے گا نا، تو پھر اگر تو غلام بھی ہوگا تو اللہ تجھے شہنشاہ بنا دے گا، پھر تجھے آداب شہنشاہی کا پتہ چلے گا۔ تو زندگی میں پیار، محبت، خلوص، یہ چیزیں آپ کو قریب کر دیتی ہیں اللہ رسول کے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دین میں جس چیز کا سب سے زیادہ قدر بیان فرمایا اور جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بیان فرمائی، وہ محبت ہے۔ محبت خشک نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے اندر کبھی بھی، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو وہ نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے، تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں، لعاب دہن شدہ پینے کا بھی، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید، حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ تو حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے، ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نے نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟
فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی؟ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آگے پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی۔ محبت، پیار، سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب۔ تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں، ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گیا۔ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھیں، وہ کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے جو دم غافل سو دم کافر، یاد رکھ لیں۔ عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا، جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، کمزوری، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں، سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر توجہ دلانے کے، اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بے ساکھیوں والے ہو جاتے ہیں، لنگڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ کیفیت نہیں رہتی جس کو کہنا پڑا، بتانا پڑا، سمجھانا پڑا۔ اس نے تو بیساکھی مانگی ہے، بیساکھیاں نہ مانگیں، اپنی محبت کو دوام دیں، روز نئے سے نیا زاویہ۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے۔ یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے، حد ہوتی ہے نا۔ کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے، ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے۔ کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے۔ وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے گئے، اپنے اوپر رب رسول کی محبت کا رنگ چڑھائیں اور اس رنگ پہ مضبوطی ڈالیں۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اس میں روز توانائی پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں۔ جو عوامل محبت بڑھاتے ہیں ان عوامل کا قرب اختیار کریں۔ قرب، ہمارے صوفیاء میں سے ایک بزرگ گزرے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی، بڑے صاحب بصیرت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں
اپنے شیخ کی محبت کئی دفعہ اس طرح بھی حاصل کرتا ہوں کہ اس شخص کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں جو مجھے میرے پیر کی، میرے شیخ کی باتیں زیادہ بتاتا ہے، جو زیادہ باتیں بتاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے میرے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دلیل کیا دیتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ڈائریکٹ تبلیغ حضور کی تھی پیچھے، ڈائریکٹ نہیں، زیادہ لوگ اس طرح مسلمان ہوئے کہ کسی صحابی نے انہیں نبی پاک کے حق میں قائل کیا، کسی صحابی نے، تو اس کے قائل کرنے سے بات جلدی بڑھ گئی۔ تو محبت کی تازگی پیدا کریں، شوق، ذوق اور جذبہ پیدا کریں۔ جب محبت تازہ ہوتی ہے، محبت جب اختیار کرتی ہے تو پھر انسان بڑی جلدی اس رستے کو طے کرتا ہے۔ محبت کے الگ الگ زاویے ہوتے ہیں، انہیں الگ الگ زاویوں سے دیکھیں۔ صحابہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حسن بیان کرتے تھے نا، کبھی اخلاق کا، کبھی کردار کا، کبھی لباس کا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، گھر کی زندگی، کبھی اس کا، کبھی غلاموں کے ساتھ رشتہ، کبھی حضور کے سفر کے احوال، تو وہ نئے نئے زاویے سے محبوب کو دیکھتے تھے اور نئے نئے زاویے سے وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، غلاموں کا آقا جس طرح کا ہمارا اس طرح کا کوئی نہیں، بچوں کے والد جس طرح کے ہمارے رسول ہیں اس طرح کا کوئی دوسرا۔ وہ نئے نئے زاویوں سے حضور کی سیرت پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اہتمام فرمایا ہے، آج بھی اگر غور کریں تو ہمارے بزرگ نئے نئے سیرت کے پہلوؤں پر لکھتے ہیں، نئے نئے پہلوؤں پر۔ معاملات رسول پر کتاب آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی پر کتاب آ گئی، نئے نئے پہلو روز سیرت کے ہمارے سیرت نگار بیان کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ نئے پہلوؤں سے محبوب سے محبت کی جائے، نئے نئے پھول چن چن کے رکھے جائیں، اپنے اندر تازگی پیدا کریں۔ محبت کے سوتے اگر خشک ہو جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پیاری زندگی ہے، پیاری حسن ہے، پیاری تازگی ہے۔ محبت نہ رہے تو رشتے بے سود سے ہو جاتے ہیں، محبت نہ رہے تو انسان کا لوگوں کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے رستہ بڑا لمبا بھی ہو تو وہ بڑا آسان دکھائی دیتا ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر پیار کے ساتھ، محبت والے شخص کے ساتھ سفر کیا جائے نا، مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس آدمی کو ساتھ نہ لیں سفر مشکل ہو جائے گا، اور بعض کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تو ساتھ چل سفر آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی کا سفر اگر پیار والا سنگی ساتھ ہو تو آسانی سے گزرتا ہے، تو معرفت کا سفر بھی تب بھی آسانی سے گزرے گا، جنت کا سفر بھی تب بھی آسانی سے گزرے گا، قیامت میں بھی انسان تبھی آسانی سے گزرے گا جب اس کے دامن میں محبت ہوگی۔ محبت کو کبھی خشک نہ ہونے دیں۔ ہمارے ہاں پیار ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بڑا جذباتی ہوتا ہے، بڑا جذباتی، پھر آہستہ آہستہ اس پہ میل کچیل چڑھنے لگتی ہے، شیطان، دنیا، زمانہ اس پہ کچھ نہ کچھ گرد اڑانے لگتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تیز دھوپ میں بندہ رہے نا، چھاؤں میں نہ آئے تو